السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ سعداللہ اینڈ یو آر واچنگ چٹ چیٹ وتھ JSS۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان بہت ہی خاص حیاتین اسلامک فورم سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور ایک بہت ہی سویٹ پرسنالٹی جناب قمر الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو قمر الیاس صاحب، آپ جیسا کہ آپ سے بات کر کے انٹرویو سے پہلے میں نے آپ سے بات کی، نہایت ماشاءاللہ سویٹ پرسنالٹی آپ کی، تو میں یہ چیز پوڈ کاسٹ کے اندر لازمی ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس مٹھاس کا، اس لہجے کے اندر اس مٹھاس کا راز کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے پہلی دفعہ بات ہی کی ہے اینڈ ریئلی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا کوئی استاد ہے یا میرا کوئی بڑا بھائی ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ۔ جی بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا ہے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے وہ آپ کو جو ہے ہمبلنس کا جو ہے نا درس دیتا ہے۔ تو آپ جس بھی معاملے میں ہوں، آپ ایک اچھا اپنا امیج کریٹ کریں، کیونکہ آپ کی گفتگو جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہیں اکثر ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جو انسان کا لب و لہجہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بناتا ہے، اور لب و لہجے کی وجہ سے انسان بادشاہ بھی بن جاتا ہے اور فقیر بھی بن جاتا ہے۔ اور آپ ایسا رکھیں کہ لوگ آپ کے بعد بھی آپ کو یاد کریں۔ میں آج ادھر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کریں انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ جو ہے نا انسان کو اچھا بولنا چاہیے۔ بالکل جی۔ اچھا، تو قمر بھائی، آپ جیسا کہ اسلامک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کا لہجہ بہت سویٹ ہے۔ جی۔ آپ مجھے آنیسٹلی یہ بتائیے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو آپ کے ہیرارکی ممبرز ہیں، جو آپ کی ڈاؤن میں نیچے پرسنز ہیں، کیا اگر کبھی وہ غلطی کر دیں تو آپ کا لہجہ اسی طرح ان کے ساتھ ایسے سویٹ رہتا ہے، ہمبلنس کے ساتھ پیار سے سمجھاتے ہیں، کبھی کبھار آپ غصہ کر جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میری جو سوسائٹی سے جرنی ہے وہ کافی شروع سے ہے، اور میں نے پہلے سیمسٹر سے جو ہے حیاتین اسلامک فورم کو جوائن کیا، اور پھر سٹیجز سے گزرتے گئے اور ڈیفرنٹ پوزیشنز ملی، اور پھر کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرے سینئرز تھے، ان سے سیکھا۔ پھر جب انسان جیسے جیسے گزرتا ہے، انسان کو کافی تجربات ہوتے ہیں چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو جائے تو میں کبھی بھی اتنا ہائپر نہیں ہوا ان کے ساتھ، بلکہ کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ سب لوگوں کے مل کے چلتی ہے، اور اگر آپ اس طرح سے کریں گے، ان کو ڈانٹیں گے یا ان پر کوئی دباؤ ڈالیں گے تو اس طرح سے کام نہیں کریں گے۔ میرا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو اسے اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس سے بھی اچھا کرے۔ تو جو ہے میرا یہی سوسائٹی کے اندر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بلکہ اگر کوئی بھی معاملہ اس طرح کا ہو تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو میں نے کبھی ان کو روکا ٹوکا نہیں ہے، بلکہ پیار سے سمجھایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہوتی ہیں، تو اس کو اس طرح سے کیا کریں۔ ماشاءاللہ، آپ کی باتیں سن کے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کافی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی آپ کا آئیڈیل لیڈر جس کو آپ فالو کرتے ہو؟ آئیڈیل لیڈر سے مراد سوسائٹی سے یا لائک اوور آل کوئی بھی آپ کسی کا ذکر کر سکتے ہیں؟ آئیڈیل لیڈر تو ایک مسلمان کا میں کہتا ہوں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے اتباع میں رہ کر ہی ہم جو ہے نا سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو آئیڈیل لیڈر جو ہیں ہمارے وہی ہیں، اس کے علاوہ میرے نزدیک میرا اور نہیں ہے، بلکہ سب کا جو ہے آئیڈیل لیڈر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے سوسائٹی کو فرسٹ سیمسٹر سے جوائن کیا۔ جی۔ 4 سال کی جرنی چھوٹی جرنی نہیں ہوتی، بالکل ایسے بہت محنت لگتی ہے، ہارڈ شپس، ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ نے کس طرح کی ہارڈ شپس کو فیس کیا؟ کس طرح کے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جو کرٹیسائز آپ کو کرتے ہیں، جی، تو آپ نے ان لوگوں کو فیس کیا، اور یہ آپ کی جو پراپر ساری جرنی ہے، لائک فرسٹ سیمسٹر سے آپ 8 سیمسٹر تک آ گئے، اینڈ ماشاء اللہ ناؤ یو آر دا پریزیڈنٹ آف دس سوسائٹی۔ تو آپ تھوڑا سا ہمیں اور ویورز کو ہمارے اس جرنی کے بارے میں بتائیے۔ جی، اس جرنی میں یہ ہے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا اپنا ادھر سیمسٹر یونیورسٹی آف گجرات میں بیچلرس کے لیے ادھر جوائن کیا، تو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں، تو کافی سوسائٹیز کو جوائن کیا۔ سٹارٹنگ میں انسان کو وہ علم نہیں ہوتا کہ کون سی سوسائٹی زیادہ ٹھیک ہے یا آپ کا انٹرسٹ جو ہے کس طرف ہے۔
تو ڈفرینٹ سوسائٹیز کو جوائن کیا, اسلامک فورم کو بھی جوائن کر لیا, ماشاءاللہ. کیونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے اور جو اپنا شعور تھوڑا بہت اس حوالے سے تھا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں کچھ یونیورسٹی میں کام ہونا چاہیے اور ہمارا بھی کوئی اس میں کنٹریبیوشن ہو, تاکہ اگر ہم پاس آؤٹ ہوں تو ہمیں بعد میں یاد کیا جائے کہ وہ ہمارے جو تھے سینئرز تھے وہ کام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیا جلانا ہے, ٹھیک ہے, باقی جلا کے رکھنا آگے والوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ پھر میں نے پہلے سیمسٹر میں ایز ایگزیکٹو ممبر اسلامک فورم کو جوائن کیا. اس کے بعد ایونٹ مینیجر سیکنڈ سیمسٹر میں, اس کے بعد جو 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, اس کے بعد فائنانس سیکٹری کی پوسٹ آئی. اس میں ڈفرینٹ لیڈرشپس تھی جن کے انڈر سپرویژن میں کام کیا. سب سے پہلے جو لیڈرشپ تھی وہ عتیق بھائی تھے, اس کے بعد ہمارے حامد میر صاحب تھے, آپ کے میس کام ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو ماشاءاللہ ان سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ سے معاذ صاحب تھے اور ان سے بھی بلکہ وہ میرے سینئر بھی تھے. ٹھیک ہے, اور جو ہے ان سے بھی کافی کچھ سیکھا. چیزیں بہت سی ایسے ہیں جو ہم نے مل کے کیں, چیزوں کو کافی دیکھا بھی. ہمارے چکر لگتے ایس ایس سی کی طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ایونٹ کروانا یونیورسٹی میں اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بظاہر جو آڈینس آتی ہے انہیں بالکل ایزی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ سیٹ اپ پہلے سے بنا ہوا ہے, لیکن میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ بہت ایزی ہے, بہت ایزی, لیکن وہ جو اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو کرنے والا کو ہے نا, اس کی ایفرٹ بہت زیادہ لگتی ہے اس میں. بالکل. تو پہلے آپ نے پرپوزل دینا ہوتا ہے, پھر اس کے ایکسیپٹنس کا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد جو ضروری انتظامات ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. تو جو ہے اس طرح کی چیزیں, کافی چیزیں تھیں. اور فائنینس کو مینیج کرنا, ہاں جی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ہاں, اس کے بعد مجھے فائنانس سیکٹری کی سیٹ بھی ملی ہے, اور ماشاءاللہ وہ سارا فائنینس میرے پاس ہی ہوتا تھا, اور ساری وہ ایکسل شیٹ بنانی, سارے جو تھے فیکٹس تھے ان کو سب کو لکھنا, ٹائملی جو بھی ہمارا بجٹ یوٹیلائز ہوا ہے یا جتنا ریمیننگ ہے ان سب کو یوز کرنا. اور جو ہے اسی طرح انسان جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کہتا ہوں انسان سیکھتا ہے. اب اگر انسان بولے کہ میں ڈائریکٹ اسٹیج پر پہنچ جاؤں تو وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے, اور اگر وہ چلا بھی جائے تو اس میں وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی, کیونکہ تجربات انسان کو سکھاتے ہیں. اور یہ تو بات ہے کہ انسان جب تک فیلیئرز کو فیس نہیں کرتا انسان کو سکسیس کا جو ہے اصل مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے بتائیے, آپ فائنانس سیکٹری بھی رہے, آپ اب پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ سے, ان دونوں میں سے کون سی سیٹ, کون سا لیول زیادہ مشکل ہے, فائنانس سیکٹری والا یا پریزیڈنٹ, کس پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ فائنانس سیکٹری ہیں, آپ پہ کوئی بندہ کرپشن کا الزام لگا سکتا ہے, استغفر اللہ. تو لائک آپ بتائیں ان میں سے کون سا جو ہے سیٹ وہ زیادہ پریشر والی ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ جتنی بڑی سیٹ ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. ماشاءاللہ, بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ فائنانس سیکٹری ہیں تو آپ کسی کی سپرویژن میں ہیں, تو اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ سپرویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی ذمہ داریاں, آپ کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک چیز کم ہو اس کا حساب آپ کو آسانی سے دیں گے. ایک چیز آپ کے پاس عہدہ بڑا ہے یا ایک چیز زیادہ ہے تو آپ اس کا حساب دینے میں آپ کو مشکل ہوگی, یا اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. تو کل کو آپ سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی, تو کیا آپ نے اسے آنیسٹلی فلفل کیا کہ نہیں کیا؟ جی, یہ آپ کی کافی بڑی بات ہے. اور یہ ہے کہ لوگ آج کل اسپیشلی یوتھ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہے کہ ہم سے اس دنیا کے بعد بھی ہم سے سوال ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے فرسٹ سیمسٹر سے ہی اسلامک سوسائٹی کو جوائن کر لیا, تو اسلام بندہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے فینٹیسیز کے اندر ہوتا ہے, یونیورسٹی کے اندر آتا ہے. بالکل ایسے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جی بالکل ایسے. تو آپ کا اسلام سے لگاؤ یہ یونیورسٹی میں آ کر ہوا یا اس سے پہلے سے ہی آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی لگاؤ تھا بہت زیادہ؟ نہیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو انسان کے پہلے سے ہوتی ہیں, لیکن انسان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا, یہ علم نہیں ہوتا. پھر وہ ٹائملی جب انسان کے پاس سچویشنز ایسی آتی ہیں پھر وہ نکھر کے آتی ہیں انسان کے اندر سے, وہ نکلتی ہیں باہر سے. تو میرا شروع سے جو ہے نا اسلامک سائٹ پر کافی جھکاؤ تھا, اور شروع سے جو ہے نا ہمارا ماحول بھی جو ہے گھر کا, انسان کا جو ماحول ہوتا ہے گھر کا انوائرمنٹ جو ہے نا, کہتے ہیں صحبت انسان کو بناتی ہے. تو انسان کی جو کمپنی ہوتی ہے نا وہ بھی بہت پر اثر ہوتی ہے انسان کی شخصیت پر.
وہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو پل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، آپ کی کمپنی کیسی ہے. بالکل بلکہ اسی حوالے سے میں ایک حدیث بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. ماشاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. بالکل تو انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. تو بالکل شروع سے کمپنی بھی کچھ ایسی تھی کہ جو ہے دوستوں نے بھی اچھا موٹیویٹ کیا، یا کچھ دوست تھے، کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہ اس سائڈ پر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اس سائڈ پر لے کر آئیں. بالکل آپ اچھے دوست تبھی ہیں کہ آپ اسے ساتھ جنت میں لے کر جائیں. بالکل، یہ تو ٹھیک بات ہے، آپ کی بالکل تو بلکہ میں اکثر اوقات جو کچھ دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار جنت کا ساتھی بننا ہے، دنیا کے تو ساتھی سارے ہی ہیں، تو آئے نماز پڑھتے ہیں، آئے اس طرف چلتے ہیں، آئے یہ نیکی کا کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. پھر آخر میں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ظاہری بات ہے. لیکن آپ کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور جو ہے برائی سے روکنا ہے. یہ تو آپ نے تبلیغ کا کام تو کرنا ہی ہم ہے، نے تو اپنا فرض کرنا فرض پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دین، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے صرف نماز قرآن اس حد تک اسے محدود کریں. دین بالکل یہ نہیں ہے. دین مکمل ضابطہ حیات ہے. بالکل آپ اپنے زندگی کے ہر گوشے میں اسے اپنائیں. ہر گوشے میں جب آپ لے کے آئیں گے تو تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. بٹ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو وہ ایک اس طرح سے میرے اندر چینج آتا ہے کہ میں میوزک پہلے سنتا تھا، اب الحمدللہ میں نے میوزک کو کوئٹ کیا، نماز کی طرف آیا الحمدللہ. تو ایسے ہوتا ہے کہ ہر کام وہ اتنا مزے کا ہونے لگ جاتا ہے. کوئی بھی مشکل ہے، مجھے پتہ ہے میں نے دعا کرنی ہے، میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جسٹ ایک فوکس کر کے پراپر، اگر ہمارا 100% فوکس ہو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے نماز کے دوران، بالکل ایسے، تو ہماری تو زندگی بدل جاتی ہے. بالکل ایسے. اور ہمارے اندر سب سے بڑی بات یہ میں نے جو نوٹ کیا ہے، صبر، وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، آلموسٹ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو اگر میں نارمل لائف میں، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں یا میں کلاس میں بیٹھا ہوں، میں بڑی اوور تھنکنگ میں، ڈیپ تھنکنگ میں ہوں، اس ٹائم نہیں آتے. اس ٹائم نماز پڑھتا ہوں اس ٹائم آتے ہیں. اور یہ شیطان کا بچہ عجیب و غریب سے نا ایسے خیالات ڈالتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی ہے سلام پھیرتے ہیں، ختم، وہ مائنڈ سے نکل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک دفعہ ہاتھ چڑھ جائے شیطان، اس کو پوچھیں گے اس کے بارے میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. شیطان جو ہے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو انسان نیکی کی طرف آتا ہے نا، اس کے وہ زیادہ پیچھے پڑتا ہے. اس کا مطلب کہ اسے وہ زیادہ فورس کرتا ہے، اسے زیادہ برائی کی دعوت دیتا ہے. اور ایک انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ اس پر اتنی اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب وہ اپنا وہ چھوڑ کے دنیا کو یا برائی کی طرف جاتا ہے، اور برائی کو جب برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے اتنا مسئلہ نہیں بنتا، وہ اسے کچھ اس کو جو ہے اتنی ایفرٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی میرے رستے پر چل رہا ہے، اسے لے کر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو انسان جو ہے جب جاتا ہے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، ارجعی الی ربی کا، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنی بھی ہے بالآخر، اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی. تو جو شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ جو ہے انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا خراب کرتا ہے. اور بس سے دیکھیں گے بہت زیادہ انسان کو نماز میں، آپ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ نماز میں بہت زیادہ آتے ہیں. اور لیکن انسان کو اپنا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب انسان نماز کا مطلب سمجھ گیا نا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل، کیونکہ نماز کیا ہے؟ آپ کی اللہ سے ملاقات ہے. آپ اگر اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے تو آپ کے سامنے کوئی وسوسہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ بلکہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، میرے رب نے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، حمدان ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تو اس طرح سے یہ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا جواب دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کنسیڈر کر لیں گے، یہ سوچ لیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا میرے سامنے میرا رب ہے، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا انسان کبھی بھی ان وسوسوں میں نہیں پڑے گا. کہتے ہیں بات نماز جو ہے نا مغز ہے، ٹھیک ہے، مغز ہے.
نماز جو ہے مغز ہے عبادت کا. اوکے. تو جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن چٹ چیٹ ود جے ایس ایس. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بہت ہی زیادہ سویٹ پرسنالٹی آپ کی. اللہ آپ کو اور آپ کی سوسائٹی کو کامیابیاں عطا کریں. آپ شکریہ. جانے سے پہلے, شو اینڈ کرنے سے پہلے کوئی ایک میسیج ویورز کو دینا چاہیں, کوئی ایک بات بتانی چاہیں؟ جانے سے پہلے میں اپنے جو سننے والے ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو صرف اسے خالص اللہ کے لیے کیا کریں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر تم محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے, اگر کسی سے بغض رکھو تو صرف اللہ کے لیے. جب ہم اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں گے تو کافی سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس میں دنیاوی کانٹیکس کو لے کر آئیں گے یا دنیاوی کسی غرض کو لے کر آئیں گے تو آگے جا کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر اب میں کہتا ہوں میرے پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ اس کا اجر صرف اللہ سے مطلوب کیا کریں, کیونکہ جو ہے کہ آپ کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. اگر آپ اسے کسی بندے سے لینے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اللہ کہے گا کہ تم اسی بندے سے لو, پھر میرے ہاں تمہارا اجر نہیں ہے. تو اگر آپ یہ ہاں یہ باتیں جو ہیں بہت آسان ہیں لیکن انہیں امپلیمنٹ کرنا, سوچنا کرنا بہت مشکل ہے. تو میں کہتا ہوں بلکہ دوستوں کو بھی اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ اسے نیکی کر کے بھول جائیں, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ براہ راست آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے. جو دنیا کا, اس دنیا میں جو ایک پتا بھی جو ہے اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا, تو وہ براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو پھر کیا فکر ہے اس چیز کی؟ آپ چاہیں کہ مجھے وہ دنیا والے اس کا اجر دیں تو پھر آپ کا وہ آخرت میں اس کا کوئی اجر محفوظ نہیں ہوگا. تو آپ جو بھی عمل کریں اسے اللہ کے لیے کریں, خالص اللہ کے لیے کریں, تبھی اس نیکی کا فائدہ ہے. بلکہ وہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے, اینڈ پر چلے میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں وہ تم نے چیز قربان کرنی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو ہم ہم نے اپنی لائف پر دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز محبوب ہے. ہمیں اپنی جوانی محبوب ہے, ہمیں اپنی باقی چیزیں محبوب ہیں, دنیا محبوب ہے. تو جب آپ اسے اللہ کے لیے صرف کریں گے, اللہ کے لیے جھکائیں گے یا اللہ کے لیے آگے اسے دیں گے تو آپ کے لیے دیکھیں گے اللہ کیسے راستے کھولے گا. وہ سورہ طلاق کی آیت مبارکہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم اللہ پر تقویٰ کر کے تو دیکھو, اللہ پر تقویٰ کر کے دیکھو گے تو اللہ جو ہے ایسے راستے نکالے گا کہ جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوں گے, اور مشکلات میں سے آسانی پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں جو ہماری یوتھ کو جو ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں اللہ پر اپنا توکل اور یقین کو پختہ کرنا ہے. کیونکہ جب ہماری یہ چیز آ جائے گی تو تبھی ہم آگے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. کیونکہ ہمیں لائف میں بہت ساری ہارڈشپس کا جو ہے فیس کرنی پڑتی ہیں. تو جب آپ اللہ پر آپ کا یقین اور توکل ہوگا تو آپ کے لیے وہ بالکل آسان ہو جائیں گی. تو آپ بولیں گے میرا اللہ ہے نا. اچھا, ایک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب کہتے ہیں کہ انسان جب کرتا ہے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے, غلط ہو گیا ہے, اس کی منشا کے مطابق نہیں ہوا, تو انسان کہتا ہے کہ جی جو دوسرا جس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر وہ جو ہے وہ دوسرے راستے پر چلے گا. وہ سوچتا رہے گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے, میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ایمان والا بندہ ہوگا, مومن ہوگا, اس کے پاس ایک ریزن ہوگی, وہ سوچے گا. وہ کیا سوچے گا؟ وہ پھر یہ بتائے گا, وہ اس کے ذہن میں یہ اسکیچ بنے گا کہ میرے اللہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہی ہے, بس بات ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, یا ایمان بلکہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایمان کا تحفہ دیا ہے, اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی بھی, اللہم جدد الایمان فی قلبی.
یہ دعا پڑھتے رہا کریں. جب ہم دین کی محافل میں یا مساجد میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب ہم دور ہوتے ہیں تو وہ پھر لو ہو آف جاتا کورس. ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان جو ہے کم بھی ہوتا ہے. تو جو ہے یہی چیز تھی جو میں ٹھیک ہے. یوتھ کو بتانا چاہتا تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں نے میرا ویورس کو ایک پیغام ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ آج کے میرے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑی انٹرٹینمنٹ اس کے اندر ہو, بٹ دین جب میں نے ان سے بات چیت کرنی شروع کی سو آئی تھاٹ نو آئی واز رانگ. انٹرٹینمنٹ تو چلتا رہے گا, آپ کا ہوسٹ آپ کے پاس ہے, آگے اور گیسٹ آئیں گے, لیکن ہمیں اپنے دین پہ فوکس کرنا چاہیے. آج کی امید کرتا ہوں آج کی پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور میں بھی, اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے دین پر فوکس کریں. تھینک یو سو مچ قمر بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور شو. اللہ حافظ.